نہیں رکھتے. شیطان کی انگلی پکڑ کے سیکنڈ میں نکل جاتے ہیں جلسوں سے. شیطان کہتا ہے پیٹوں میں انگلیاں مارتا رہتا ہے, وسوسے ڈالتا ہے. وہ دیر ہو گئی بیٹھے بیٹھے, کب تک بیٹھا رہے گا, تیری ٹانگیں ٹیڑھی. ابے آیا ہی کیوں تھا بے تو, کس لیے آیا تھا تو؟ جلسہ ہے 2 گھنٹے کا جلسہ ہے, ایسا تو نہیں ہے کہ وہ صبح کی پو پھٹ جائے گی. چوراہے پہ 6 گھنٹے کھڑا ہو سکتا ہے مگر جلسے میں نہیں, چھٹ پٹاتا رہتا ہے, چھٹ پٹاتا رہتا ہے. ابے آئے کیوں تھا بے تو؟ کیا ہو گیا, کیا کر دیا جلسوں کا, کیا ہو گئے جلسے؟ جی حق. العلم نور, توجہ کرو, یہ تجلی بہ القلوب. اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے علم روشنی ہے جس سے دل جگمگا جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس سے دل جگمگا جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہو گیا جس کے پاس علم ہے اس کا دل جگمگا گیا. اور جب جناب والا علم ہے دل روشن ہو گیا. اور جب دل روشن ہو گیا تو جانتے ہو انجام کیا ہوگا. دل روشن ہو گیا تو جانتے ہو نتیجہ کیا ہوگا. دل اچھا ہو گیا تو جانتے ہو اس کا ریزلٹ کیا آئے گا, آؤٹ کم کیا ہوگا. واٹ ول بی آؤٹ کم آف سچ ہارٹس, ایسے دلوں کا جو دل پاکیزہ ہو جائے, جو دل روشن ہو جائے. اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا جانتے ہو. آؤٹ کم یہ ہوگا جب دل روشن ہو جائے گا تو جناب والا آنکھیں روشن ہو جائیں گے. جب دل روشن ہو جائے گا تو کان روشن ہو جائیں گے. جب دل روشن ہو جائے گا تو پاؤں روشن ہو جائیں گے. جب دل جناب والا اچھا ہو جائے گا تو زبان جسم کا حصہ اچھا ہو جائے گا. جناب والا جس کا دل روشن ہوگا اس کی زبان گالی نہیں دے سکتی. جس کا دل روشن ہوگا اس کے ہاتھ کسی غریب پہ, کمزور اور بے بس اور بے کس پہ جناب والا اٹھ نہیں سکتے. جس کا دل روشن ہوگا اس کا پاؤں کسی حرام کاری کی طرف آگے نہیں بڑھ سکتا. جس کا دل روشن ہوگا وہ کسی کا کالر نہیں پکڑے گا. جس کا دل روشن ہوگا جناب اس کے دم سے لہو نہیں گرے گا. جس کا دل روشن ہوگا تو خدا کی قسم وہ سماج میں رحمت اور سماج کی برکت کا نشان بن جائے گا. اور جس کا دل روشن نہیں ہوگا حضرات محترم پھر تو آوارگی ہوگی. اس کی آنکھ روشن نہیں ہوگی, اس کا ہاتھ روشن نہیں ہوگا, اس کا پاؤں روشن نہیں ہوگا. دل ہی تو ہے جو کچھ ہے. آنکھ کیا چیز ہے, کان کیا چیز ہے, سر ہے کیا جناب والا, یہ پاؤں ہے کیا, دل ہی تو ہے. دل بیس ہے, دل فاؤنڈیشن ہے, دل بنیاد ہے, دل اصل ہے, دل جناب والا بیس ہے. خدا کی قسم اسی لیے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا تھا 1400 سال پہلے میرے نبی فرماتے ہیں الا ان فی جسد الانسان لمضغہ اذا صلح صلح الجسد كله واذا فسد فسد الجسد كله الا وهي القلب. مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا تھا سنو سنو لوگو, انسان کی باڈی میں گوشت ایک لوتھڑا ہوتا ہے. گوشت کا وہ لوتھڑا اگر اچھا ہوتا ہے تو پوری باڈی اچھی ہوتی ہے. گوشت کا وہ لوتھڑا اگر بگڑ جاتا ہے تو پوری باڈی بگڑ جاتی ہے. الا وہی القلب. سرکار نے فرمایا سنو سنو وہ دل ہے. اگر انسان کا دل اچھا ہے تو پوری باڈی اچھی ہے, اور دل اچھا نہیں تو جسم کا کوئی حصہ اچھا نہیں. آج کی سائنس کہتی ہے نعرے کی ضرورت نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بس سنتے رہو. نعروں میں ٹائم بلا وجہ لگ جاتا. جنہیں کتنے لمبے لمبے نعرے لگاتے ہیں لوگ, بہت لمبے لمبے نعرے, ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے. یہاں تو ٹائم کی ویسے ہی قلت مچی پڑی ہے. آج کی سائنس کہتی ہے ہارٹ رولز ایوری پارٹ آف باڈی, ایوری پارٹ آف باڈی از انڈر کنٹرول آف ہارٹ. جسم کا ہر حصہ دل کے قبضے میں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جیسا دل سے جناب والا, جیسا دل کا حکم ہوگا ویسے تمہارا ہاتھ کرے گا, جیسا دل کا آرڈر ہوگا ویسی آنکھ کرے گی. اسی لیے او لوگوں یہ جو آنکھیں کھولے پھر رہی ہیں عورتیں جناب والا, یہ جو پردے چل رہے ہیں, ڈاکٹر اقبال نے بہت اچھی بات کہی تھی بہت پہلے, جو دل ہی مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ایک دل ہے, دل مسلمان ہے تو پوری باڈی مسلمان ہے. اور جب دل ہی اچھا نہیں, توجہ ہے, تو کچھ بھی تو اچھا نہیں ہے. تو علم وہ نور ہے جو دلوں کو روشنی دیتا ہے. حضرات محترم علم آیا کہاں سے؟ علم آیا ہے جنت سے. سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد.
علم جناب والا علی گڑھ سے نہیں آیا، علم جناب والا علم علی گڑھ سے نہیں آیا، علم لندن سے نہیں آیا، علم آکسفورڈ سے نہیں آیا، علم جناب والا ان یونیورسٹیوں سے نہیں آیا، علم جناب والا اس دنیا کے پردے پہ اگر کہیں سے آیا ہے تو خدا کی عزت کی 1 کروڑ بار قسم علم آیا ہے جنت سے، سبحان اللہ۔ کس کے دوارا آیا؟ علم آیا ہمارے ابا کے دوارا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ تعالیٰ نے جناب والا سب سے پہلے اگر کسی کو علم سے مالا مال کیا ہے جنت کے اندر تو جناب والا میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے، قرآن شریف کا پہلا پارہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وعلم آدم الاسماء كلها، اور اللہ نے حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کو تمام اسماء اور مسمیات کے علوم عطا فرما دیے۔ حضرت آدم کو 6 لاکھ یا 7 لاکھ بھاشاؤں کا علم اللہ نے، میری طرف دیکھو، 6 لاکھ یا 7 لاکھ بھاشاؤں کا علم اللہ نے حضرت آدم کو عطا فرما دیا۔ ذرا دور سے کہو سبحان اللہ۔ دنیا میں 2462 زبانیں بولی جا رہی ہیں، صرف 2462 لینگویج آر اسپوکن ان دس ورلڈ۔ پوری دنیا میں 2462 زبانیں بولی جا رہی ہیں اور اس میں بھی جھگڑے ہیں، اٹ از مائن، اٹ از مائن، اٹ از مائن، اٹ از مائن۔ یہ زبان میرے باپ کی ہے، یہ زبان میرے باپ کی ہے۔ میں کہتا ہوں عمران حنفی، کوئی زبان، کوئی بھاشا، کوئی لینگویج کسی کے باپ کی نہیں ہے، بلکہ ہر زبان کا قبضہ اگر کسی کا ہے تو ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کا قبضہ ہے۔ حضرت آدم، انگریزی آدم کی ہے، ہندی آدم کی ہے، پرتگالی آدم کی ہے، فرینچ آدم کی ہے، ساری دنیا کی زبانوں کا قبضہ اگر کسی کا ہے تو سیدنا آدم علی نبینا و علیہ السلام کا ہے۔ حضرات محترم، علم آیا ہے جنت سے، علم والا اللہ ہے، زور سے کہو سبحان اللہ۔ اس کا علم ذاتی ہے، اسے کسی نے پڑھایا نہیں، اس نے زمانے کو پڑھایا۔ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد، یا علی زندہ باد۔ سبحان اللہ سبحان آپ حضرت بیٹھے ہیں، کوئی الجھن تو نہیں ہو رہی ہے، کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ علم جناب والا سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے تھرو زمین کے پردے پہ آیا جناب والا۔ علم دین کا بھی آیا، دنیا کا بھی آیا۔ ایسا نہیں ہے کہ علم صرف دین ہی دین کا آیا ہے، ایسا نہیں ہے صرف دین کا علم ہے، حضرات محترم دین کا بھی اور دنیا کا بھی۔ اللہ نے بابا آدم کے زمین کے پردے پہ آنے کے فوراً بعد ہی انہیں کرشی کا ماہر بنا ڈالا تھا، ایگریکلچر کا ایکسپرٹ بنا ڈالا تھا۔ ہل کیسے چلاؤ گے، فصل کیسے بو گے، کون سی زمین اول ہے، کون سی دوم ہے، کون سا رہتا ہے، کون سی دھول ہے، جناب والا اس کی معرفت اللہ نے آدم کو عطا فرمائی ہے۔ ذرا زور سے کہو سبحان اللہ۔ حضرت نوح کو اللہ نے دین کا علم دیا تو دنیا کا ایسا علم دیا کہ اس زمانے میں حضرت نوح نے کشتی بنا ڈالی تھی، جس زمانے میں کشتی بنانے کی کلپنا بھی نہیں کر سکتا تھا۔ آج ٹرکی کے پہاڑوں پہ سائنس والوں کو اس کشتی کے حصے مل گئے ہیں تو سائنس والے حیران ہیں کہ اس زمانے میں اتنی لمبی چوڑی کشتی آخر بن کیسے گئی تھی۔ یہ وہ علم تھا جو اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ یہ حضرت داؤد ہے، ہائی ٹیکنالوجی کے مالک ہیں، وہ دین کا علم بھی رکھتے تھے، وہ دنیا کا علم بھی رکھتے تھے۔ حضرت یوسف کے پاس دین کا بھی علم تھا، دنیا کا بھی علم تھا۔ حضرت یعقوب کے پاس دین کا بھی علم تھا، دنیا کا بھی علم تھا۔ کس نے کہا کہ صرف دین کا علم حاصل کرو، دنیا کا نہیں؟ نہیں لوگوں، دنیا میں رہو تو خدا کی قسم اپنے دین کا علم بھی سینے سے لگاؤ اور دنیا کے علوم کے اندر رچ بس جاؤ۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا علموا لغت قوم من تعلم لغت قوم امن مکرهم۔ حضور نے فرمایا جو کسی قوم کی زبان سیکھ لیتا ہے وہ اس قوم کی مکاری سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، حق زندہ باد زندہ باد زندہ باد، واہ بھائی واہ، سبحان اللہ ماشاء اللہ، زندہ باد۔ تم سے کون کہتا ہے کہ صرف دین کا علم سیکھو؟ ہم تو جناب والا وہ دنیا کا علم جو دین بنا دے، جی جو وہ دنیا کا علم جو ہمارے لیے دین بنا دے، اسے ہم دنیا کا علم کہتے ہی کہاں ہیں؟ حضرات دنیا کا علم نہیں کہتے ہیں، یہاں نیتوں کا فرق ہے، تم نہیں جانتے ان چیزوں کو۔ ایک پیر صاحب نے اپنے مرید سے پوچھا یہ روشن دان کیوں کھولا ہے؟ ارے مکان میں یہ روشن دان کھولا کیوں ہے تم نے؟ کہا ہوا آنے کے لیے۔
کہا دھوپ آنے کے لیے. کہا بہت غلط سوچا تم نے، بہت غلط سوچا. کاش تم یہ سوچتے کہ ہم نے یہ روشن دان اس لیے چھوڑا تھا کہ اذان کی آواز آئے. ہے سبحان اللہ زندہ تو باد. ہوا تو آتی ہی آتی، جی سبحان اللہ. دھوپ تو آتی ہی آتی، نیتوں کے بدل جانے سے انداز بدل جاتے ہیں. ہے سبحان اللہ. کھانا تم اس لیے کھاتے ہو تاکہ پیٹ بھر جائے، مت کھاؤ اس وجہ سے کہ پیٹ بھر جائے. کوئی تم سے پوچھے کھانا کیوں کھاتے ہو تو جواب دو تاکہ نماز پڑھنے کی انرجی حاصل ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. علماء بیٹھے ہوئے تھے جناب، بڑے بڑے دانشور بیٹھے ہوئے تھے جناب. ان دانشوروں میں ایک بہت بڑے دانشور بریلی کے بیٹھے ہوئے تھے. وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سیدنا امام احمد رضا مجدد بریلوی کے شہزادے تھے. نام تھا ان کا مفتی اعظم عالم اسلام علامہ مولانا مفتی قاضی مصطفیٰ رضا خان. بڑے بڑے دانشور ان مفتیوں کی بیٹھک تھی. ہوائی جہاز کا مسئلہ چل رہا تھا کہ ہوائی جہاز کا فائدہ کیا ہوتا ہے. تو میرے مفتی اعظم کی سوچ دیکھو، کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا، مگر میرے مفتی اعظم سے پوچھا گیا سرکار آپ بتائیے ہوائی جہاز کا فائدہ کیا ہے؟ تو میرے مفتی اعظم نے فرمایا ہوائی جہاز کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے نماز قضا نہیں ہوتی. سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد. سوچ ہے، مانسکتا ہے، ویو پوائنٹ ہے. آپ نے روشن دان اس لیے چھوڑا تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ دنیا کا علم بھی جی اگر دین کی راہ دے دے واہ بھائی واہ. پھر وہ دنیا کا علم نہیں رہ جاتا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے، علم آتا ہے جنت سے، دھرتی کے پردے پر، اور اس پوری زمین پر علم پھیلتا ہے. جی زور سے سبحان اللہ سبحان اللہ. علم پھیلتا ہے تو جانتے ہو کب پھیلتا ہے؟ شکھا شکھا کان پک گئے، شکھا شکھا سن سن کے یہ کان پک گئے. شکھا شکھا شکھا، ایجوکیشن ایجوکیشن ایجوکیشن. میں پوچھنا چاہتا ہوں، ارے ایجوکیشن ایجوکیشن چلانے والوں، شکھا شکھا کا راگ الاپنے والوں، ہمیں یہ بتاؤ یہ شکھا آئی کہاں سے، کیسے آئی، اور یہ علم دھرتی کے پردے پہ کون کیسے ہوا؟ یونیورسٹیاں آج بنی ہیں، کالج آج بنے ہیں. 1088 میں پہلی یونیورسٹی بنی ہے. آکسفورڈ یونیورسٹی 1090 کے بعد بنی ہے. 1080 سے پہلے دنیا کے پردے پر جو علم کی شعائیں بکھری پڑی تھیں وہ کہاں تھیں، کدھر سے آئی تھیں؟ کوئی یونیورسٹی تو تھی نہیں، کوئی کالج تو تھا نہیں، آئی کہاں سے؟ میں بتانا چاہتا ہوں بھائی ہو، کم ٹائم میں علم آیا ہے جنت سے اور پھیلا ہے دھرتی کے پردے پر. اگر پھیلا ہے سماجوں میں تو خدا کی قسم یہ کمال مدینے والے محبوب کا ہے، آمنہ کے لال کا ہے. نہ آمنہ کا لال مکے میں آیا ہوتا، سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد. اور نہ ہیرا کے اندر تمہارا قرآن اترا ہوتا. جی جی سبحان اللہ. قرآن کو تم بہت معمولی سمجھتے ہو، میننگ لیس، زیرو. اس قرآن کو تم کچھ بھی تو نہیں سمجھتے ہو. بہت افسوس ہے اس مانسکتا پہ، بہت افسوس ہے. یہ لوگوں اگر یہ 12 ربیع الاول کو مکے میں یہ خورشید رسالت طلوع نہ ہوا ہوتا جی اور ہاکار ہیرا میں جی یہ تمہارا قرآن نہ اترا ہوتا جی تو جانتے ہو دھرتی کے پردے پر علم کامن نہیں ہوتا. جی میں 5 منٹ لوں گا اپنے اس بیان کو سمجھانے کے لیے. تم شاید 5 منٹ کے اندر اندر میری اس بات کو سمجھ جاؤ گے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ نبی آئے ہیں اب سے 1500 سال پہلے. جی بے شک. کتنے دن پہلے؟ 1500 سال. کتنے دن پہلے؟ 1500 سال. ٹھیک 1500 سال پہلے ہمارے نبی آئے ہیں، مگر آدم کب آئے ہیں؟ لگ بھگ 6000 سال پہلے. جی ابا آئے ہیں 6000 سال پہلے بابا، اور مصطفیٰ 1500 سال پہلے. اب جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ سن لو گے تم. سیدنا آدم علیہ السلام اور حضور کے آنے کے درمیان
لگ بھگ 4500 سال. جی بے شک. ان 4500 سال کے اندر توجہ چاہوں گا, جی جی ہے اجازت؟ ان 4500 سال کے اندر کسی نے مائک نہیں دیکھا. جی اس 4500 سال کے اندر کسی نے بجلی نہیں دیکھی. جی اس 4500 سال کے اندر کسی نے کار نہیں دیکھی. جی اس 4500 سال کے اندر کوئی ٹرک نہیں, کوئی بس نہیں, کوئی ٹرین نہیں, کوئی پلین نہیں. اس 4500 سال میں کسی کو یہ پتا نہیں تھا کہ زمین میں ڈیزل بھی نکلتا ہے یا پیٹرول بھی نکلتا ہے. ان 4500 سال میں کوئی چاند پہ جانے کا سپنا نہ دیکھ سکا. ان 4500 سال میں جناب والا کوئی سیٹلائٹ میں جانے کی باتیں نہیں کرتا تھا, منگل گرہ میں جانے کی باتیں نہیں کرتا تھا. ان 4500 سال میں ٹائروں میں ہوا ڈال ڈال کے جناب والا اس پر ٹرکوں کو دوڑایا نہیں جا سکتا تھا. وہاں تو کلپنا بھی نہیں تھی, تصور بھی نہیں تھا. 4500 سال جی لیے لوگ اور انہیں جناب والا یہی پتا نہیں چلا کہ زمین میں ڈیزل بھی ہے اور پیٹرول بھی ہے. مگر ان 1500 سالوں میں جی اے ہے سبحان اللہ, زندہ باد زندہ باد. جی جی زندہ باد یا رسول اللہ, زندہ باد زندہ باد. تم میری بات سمجھ رہے ہو؟ جی جی ارے سکھا سکھا چلانے والوں, ان 4500 سال میں کہاں تھے تم؟ جی حضرت داؤد کا کوئی امتی ٹرین نہ بنا سکا, حضرت موسیٰ کا کوئی امتی پلین نہ بنا سکا, حضرت یحییٰ کا کوئی امتی جناب والا سائیکلوں بائک نہیں بنا سکا, بائک نہیں بنا سکا, موبائل نہیں بنا سکا, لیپ ٹاپ کمپیوٹر نہ بنا سکا. جناب کوئی کمل میں ڈال نہ سکا, منگل گرہ پہ کوئی جا نہ سکا. چاند پہ جانے کی بات ہے حضرت نوح کے کسی امتی نے نہیں کی. کمال ہو گیا مصطفیٰ کی امت کا. اے ہے سبحان اللہ, زندہ باد زندہ باد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا مفتی عمران حنفی صاحب قبلہ, جشن دستار بندی مدرسہ جامعہ رئیس العلوم. نعرہ تکبیر. within 1000 years, yeah, within 1500 years.